الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالۃ شریعت سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں منظور فرمائے، اپنا قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ رب سے اچھے گمان پر انعام۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استاذ ابو سہل سالوکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سہل زجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور زجاج کا عقیدہ تھا کہ جس کو اللہ عز و جل نے عذاب کی دھمکی دی اسے عذاب ضرور ہوگا۔ سالوکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم نے معاملہ اپنے وہم سے زیادہ آسان پایا، اپنے وہم سے زیادہ آسان پایا۔ حضرت ابوبکر بن اشکیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے میں نے استاذ ابو سال سالوکی خواب میں ایسی اچھی حالت میں دیکھا جو بیان سے باہر ہے۔ میں نے کہا اے استاد آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا اپنے رب کے بارے میں اچھے گمان کی وجہ سے۔ یہ حدیث جب سے میں نے پڑھی ہے، پہلے بھی ہم نے جو ہے بیان کی ہے یہ حدیث، جو اپنے پروردگار کے بارے میں جیسا گمان رکھے پروردگار اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کا گمان یہ ہو کہ چھت پاڑ کے رزق دے گا، میں اس کمرے سے بھی نہیں نکلوں گا، کہ میں نے بھی کہا تے ہزار بندوں نے کہا تے چھت پٹے گا، آئے گا، خدا کی قسم آئے گا اگر آپ کا یقین ہے۔ اور یہ نجیب الدین متوکل بابا فرید شکرگنج کی چھوٹی بھائی کا عقیدہ تھا کہ چھت پھٹتا تھا، رزق آتا تھا، سارے کہتے تھے، یقین کی بات ہے۔ ایک بڑا تھا حدیث شریف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرض نوجوان کے پاس گئے تھے۔ یار یہ تو جو ہے ہمارا یہ تو اس بارے میں عقیدہ کہ اللہ مجھے بخشے گا۔ میں ویسے دنیاوی معاملات کی بات ہی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یہ بخشنے والا معاملہ نہیں، ہر معاملے میں جس طرح جو ہے چاہے۔ یار یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ تھا مجھے بیٹا واپس دے گا، کہ بینائی بھی گئی، کہ واپس ملا کہ نہیں، بینائی بھی ملی۔ تو اس کو ہم اپنی زندگیوں پر لاگو کرو تو ہماری بہت پریشانی۔ میں کہتا ہوں لاگو کریں، لاگو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ خدا کیا ہے؟ کیا وہ کسی کا محتاج ہے؟ کیا اس کے خزانے کم ہے؟ کیا وہ نہیں کر سکتا؟ ہم نے بلایا، ہم نے جو ہے وہ کام چھوڑ، ہمارا نہیں۔ یار ایک بڑا افسر ہوتا ہے، بندہ رشتہ دار ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ یار بس اس کی صرف کال جائے گی تو نواز شریف نہیں، شہباز شریف ابھی وہ زرداری بھی، عمران خان، مثال ہے ایک بندے کی جو ہے نا باجوہ ہے، قمر باجوہ، تو یہ اگر عمران خان کو یا کسی کو کال کرے تو اس کی بات کو یہ رد کرے گا۔ اگر ایک بندہ کہے گا کہ یار جو ہے میں نے کہنے نہیں یا نہیں ہے جو، تو اس کی اپنی کمی ہے۔ تو وہ تو پروردگار ہے، صرف ہماری یقین کی کمی۔ افلا یعقلون، کیوں تمہیں یقین نہیں ہے؟ تمہیں تمہارا عقل نہیں۔ میں نے آپ کو وہ حدیث پاک بھی بتائی تھی کہ جب بندے کی داڑھی سفید ہوئی تھی اور وہ بھی واقع کہ ایسے بھی جو ہے، میں نے عبداللہ یاس والا جو جنگل میں بیابان میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، اور بندہ بھی تھا، انہوں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، درہم انہوں نے کہا درہم دینار باہر پھینک دے، انہوں نے پھینک دے، زمین پہ آتا ہے، وہ جو چیز مانگتا تھا وہی نکلتا تھا اور کھاتے رہے۔ انہوں نے کہا درہم دینار سے یہ چیزیں نہیں آتی، یقین تھا کہ اللہ دے رہا تھا۔ یار یہ یقین ہونی، یہ درس یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ علماء کرام نے ہمیں صرف بتایا، ان لوگوں نے ہمیں دکھا کے جو ہے دکھایا۔ سمجھ میں بات ہے؟ میں نے سب کی برکت سب کا واقعہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بندہ گھومتا پھرتا آیا جائیں کہ تخت بلقیس کیسے آیا تھا، انہوں نے کر کے دکھایا، بغل سے جو ہے چائے کا کپ نکال کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا تخت بلقیس بھی ایسے آیا تھا، انہوں نے کہا یہ پیالہ میرا انگلینڈ میں میرے ٹیبل پہ ہوتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان، اور یہ پیالہ کیسے آیا اور اس میں چائے بھی ہے؟ انہوں نے کہا تخت بلقیس ایسے آیا تھا جس طرح پیالہ آیا۔ کر سکتے ہیں بس ہاں ہم اس میدان میں نہیں آئے، اللہ ہے ایسے، اللہ کے فیصلے آج بھی ہے، ہم نہیں تو ہم اس میدان میں آ جائیں تو ہمارے لیے فیصلے وہی ہے۔ سوال ہے، پہلے ہمیں علم نہیں تھا، اب جب سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور
آپ کا احسان ہے ہم پہ یہ کہ ہمیں اللہ کے بارے میں جتنی اب اویئرنیس آئی ہے، جتنی چیزیں اب کلیئر ہوئی. ہم پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، جمعے بھی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کچھ اہل علم والوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں. کبھی کسی نے خدا کی یہ چیزیں ہمیں کلیئر کی نہیں، اور کسی کو بھی نہیں کرتے. ہمیشہ علماء کرام کے پاس بیٹھو، باتیں سنو گے، حدیث سنو گے، قرآن سنو گے. اولیاء کے پاس بیٹھو، کچھ بھی نہیں سنائے گا، آپ کو یہی کہے کہ آ جا میرے خدا کے پاس، آ جا میرے خدا. تو پیچھے بھاگے گا، وہ یہی کہے گا آ جا، تو ایک مرتبہ دیکھ تو لے، تو میرا خدا تو دیکھ تو لے. یہی کام ہے ہمارا خدا تو دیکھ تو لے. نہیں بھوکا مرے گا، نہیں جو آئیں تیری یقین کی کمی آئے گی، جو آئیں تو آ جا، تو دیکھ تو لے. خدا وہ فیصلے کرے گا جو نبیوں کے ساتھ کرتے تھے. عیسیٰ کو جو ہے سولی پہ لے جا رہا، اللہ نے اوپر اٹھایا، دوسرے کو شکل دے دیا، انہیں سولی پہ چلا دیا. یوسف کو کنویں میں ڈالا، انہیں کہا تم کنویں میں ڈال رہے ہو، مار رہے جو میں بادشاہ بنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گود میں پل رہا ہے، جو ہے فرعون اور لوگوں کو قتل کر رہا ہے، جس کی خاطر قتل کرے وہ اس کے گود میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہی موسیٰ تو پال رہا ہے اور ادھر بنی اسرائیلی قتل کر رہا ہے. وہی ماں نے جو ہے صندوق میں ڈالا اور رونے لگے، یا الہی تیرے سپرد ہے. انہیں کہا تجھے واپس ہے، فراددنا الی امی کہتا کر رہا ہے اولاد. وہی ماں بلایا گیا، موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیے، ماں نے دودھ پلائے. جو وہی موسیٰ مل گئے، اور ٹینشن بھی نہیں، غم بھی نہیں ہے فرعون سے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں گئے، جو ہے سامنے جو ہے کڑے، جب فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہے سامنے کڑے ہیں، جو ہے ہاں جو مکڑی نے جالا تھا نا، جو ہے سارے منٹوں کا کام، اندر نہیں دیکھ سکتے. ابو بکر پاؤں بھی دیکھ رہے. یار کہاں ہماری سوچ گئی؟ کیوں اپنے خدا کے سے دور ہو گئے؟ اگر ہمارا وہی یقین، خدا کی قسم وہی فیصلے ہیں، وہی فیصلے ہمارے ساتھ ہے، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، جو ہم چاہیں گے. صرف یہ ہم نے جو ہے کہ ہمارا گمان کیسے ہے خدا کے بارے میں. کیا وہ بیٹھ کے رزق نہیں دے سکتا؟ کیا وہ لیٹ کے رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن جو وہ چاہتا ہے وہ بھی تو کرو، جو وہ چاہتا ہے وہ بھی کرو. نافرمانی پھر نہ کرو، تو اس کی عبادت کرے، تو جو چاہے گا وہی ہو، جو چاہے گا. تو ایک بزرگ جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ جنگل میں بیابان میں بیٹھتا تھا. انہوں نے کہا الہی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک بادشاہ وقت میرے جو ہے وہ قدموں میں نہ آ جائے. نہیں کہتا رہا. بادشاہ وقت جنگل میں جو ہے نکل گیا تھا، وہ راستہ بھول گیا اس بندے سے، بادشاہ سے. ہاں، اور وہ آ گیا جو اس درویش کے پاس جو ہے، تو ادھر جو ہے وہ جنگل تک جو ہے جھاڑو جھاڑتا، ادھر ہی بیٹھ گیا جو ہے. ہاں، تو بادشاہ نے جو ہے وہ کھانا پیش کیا کہ یار یہ جو ہے کھانا. انہیں کہا تو پہلے یہ بتا دے کون ہے. کہتے یار مجھ سے راستہ بھول گیا تھا، میں بادشاہ وقت ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں جو ہے میں. انہوں نے کہا یا الہی تیرے فیصلے میں راستہ، بادشاہ سے راستہ بھولنا، درویش کے پاس بتا دینا. اور درویش جو ہے وہ خوب بادشاہ کہتا ہے کہ یار بھائی یہ کھانا کھا لے میرے ساتھ. انہوں نے کہا یا الہی اب نہ. نرالے فیصلے بندہ جو ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. صرف یہی جو ہے وہ اب سالوکی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے تھے نہیں مغفرت ہوگی، وہ پروردگار ہے ہاں جس کو دم کی دیتا ہے وہ ضرور ہے، دم کی بھی دیتا ہے کہ تو توبہ کر لے، تے دم کی ہٹ جائے گی. خدا سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اس پر اپنا آرڈر چلا سکتا ہے؟ وہ اپنی دم کی بدل دے، اپنی تقدیر بدل لے، اپنی ارادے بدل لے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ واضح جو ہے عذاب آیا، یونس علیہ السلام بھاگ گیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں، اور انہوں نے جب عذاب دیکھ کے سجدوں میں گر گئے اور کہا پروردگار ہم توبہ کرتے عذاب ٹل. وہ واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ ایک شخص کی وجہ سے میں بارش نہیں ڈالوں گا. ہاں اس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہ بڑی دنیا اکٹھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ ہے اور وہ گناہ گار ہے، اور میں جب تک وہ اس میں رہے گا میں نے بارش نہیں کرنی اس مجمع میں. تو اس نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اس میں جو بھی گناہ گار بندہ ہے وہ نکل جائیں. اس گناہ گار نے جو ہے فوراً جو ہے کہا پروردگار میری لاج رکھ. فوراً بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں وہ بندہ تو نکلا ہی نہیں ہے، بارش ہو گئی، تیرا تو فیصلہ یہ تھا کہ بندہ نکلے گا. انہوں نے کہا ان کی پکار تو دیکھ لے، ان سے میری صلح ہو گئی، انہوں نے میرے سامنے عاجزی کی تو میں نے اس کا پردہ رکھ لیا، میں نے بارش کی. میں نے یہ پڑھا تھا ایک دفعہ 40 سال سے میں پردہ رکھا، آج میں کیسے دکھا دوں؟
آج بھی پردے میں ہے، نہیں دکھاتا. میں نے یہ جو پڑھا تھا تو مطلب تو یہی تھا، لیکن وہ الفاظ بہت پیارے تھے، میں اس لیے دہرائیں. تو وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ اللہ وہ کون ہے، یہ وہ بندہ تو نکلا نہیں ہے، تو بارش کیسی ہوئی؟ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے. ہاں، جس کی وجہ سے رکی تھی آئی بھی اسی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے آ گئی. ان کے گناہ تھے تو رک گئی تھی، ان کا توبہ تھا بارش آ گئی. یہ ہے کہ جو ہے صاف الفاظ ہے کہ ہم نے معاملہ اپنے وہم سے زیادہ آسان پایا، اپنے رب کے بارے میں اچھے گمان کی وجہ سے کہ ہمارا گمان اچھا تھا، پروردگار ضرور بخشے گا، تو انہیں بخش دیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رب عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے شمار گناہوں کے ساتھ آیا، لیکن میرے حسن ظن کی وجہ سے اس نے ان کو مٹھا دیا. خدا کی قسم میں ایسا بادشاہ، ایسا پروردگار کہاں ایک رب ہے، ایک رب ہے، اور کتنا اعلیٰ رب ہے، کتنا اچھا رب ہے. جو گمان کرو گے ویسا پاؤ گے، جو گمان اس کے بارے میں. آسمان اور زمین کے برابر گناہ لے آؤ، تیرا گمان خدا کے بارے میں کیسے ہے، اللہ تعالیٰ ویسے کرے، ویسا کرے. حسن ظن جو ہے وہ امید اللہ سے، اچھا گمان، ظن کی معنی گمان، حسن ظن اچھا گمان. گناہ بھی کرے گے کہے گا وہ بہت رحیم ہے، کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا. ایک میں نے مشکات شریف کی حدیث پاک پڑھی تھی، ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا، تو ان کا ایک دوست اچھا تھا، وہ ان کے دوست کے پاس بیٹھتا تھا، اچھا دوست تھا، تو وہ اچھا دوست ان کو بار بار ڈانٹتا تھا گناہوں سے بچ جائے، یہ گناہ کرے، یہ کریں، یہ کریں. وہ کہتا یار یہ میرے اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، تو درمیان میں نہ آ. اپنے دوست کو کہتا تھا یہ میرے اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، تو درمیان میں نہ آ. اچھا پھر جو ہے وہ جو ہے مطلب کبھی ملتا تھا، انہوں نے کہا یار جو ہے تو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. ہاں ایک دن اس نے کہا یار میرے پاس نہ آیا کر، دفع ہو جا. انہوں نے کہا اے پروردگار اگر میں گناہ کرتا ہوں تو تجھے ناراض کرتا ہوں، اگر نیکیاں کرتا ہوں تو تجھے راضی کرتا ہوں، انہیں مجھے اپنے در سے نکال. اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر، اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس کو بتا دے دونوں کے اعمال نامے صاف ہیں، اس کی نیکیاں میں نے مٹھا دی، اس کے گناہ مٹھا دیے، از سارے 9 نیکیاں کرو جو کرو. معاملہ بندے اور میرا تو میری رحمت سے اس کو نا امید کر رہا ہے. دیکھیں خدا تعالیٰ کے ساتھ بندے کا وہ بہت پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں جیسے پیار کرتا ہے، تیرا گمان کیسے. حجاج بن یوسف کے بارے میں کچھ روایات میں نے پڑھی ہیں، کہتا وہ ظالم تو بہت تھا، واللہ عالم فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ روایات ہم نے پڑھی ہیں. دونوں قسم کی روایت، عذاب والی بھی اور مغفرت والی بھی. کہتا کہ اس نے آخری وقت جب وہ آ گیا تو لوگوں نے کہا یار یہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت زیادہ. انہوں نے کہا میری ماں جو مجھ سے پیار کرتا، اگر تم مجھے ابھی بھی کوئی جو مارے یا کوئی تم میری ماں سے برداشت ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں. پر میں وہ 70 ماؤں جیسے پیار کرتا ہے، وہ مجھے کیسے عذاب دے گا؟ گمان بہت ظالم، 70 اتنے صحابہ، ان کو بددعا بھی امام حسن بصری نے دی. جب حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے شہید کر دیا تو آپ نے بددعا دی الہی اس کو تباہ کر دی، اس کی کمر توڑ دے. پھر اس کی کمر میں پھوڑا نکلا ہے، پھر وہ مر گیا. حجاج یہی جو ہے یزید کا رشتہ دار تھا، یزید کا رشتہ دار تھا، بنو امیہ کا تھا. حجاج بنو امیہ کا تھا. ہاں بنو امیہ نے کوئی خیر نہیں پہنچایا. ہاں یہ بنو امیہ کا تھا، بنو امیہ کا تھا. حجاج نے بڑی جو ہے ظلم کیے. اس کے بعد پھر جو ہے اور جو ہے حشام عبد الملک اور یہ ہے. اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز آیا، وہ بہت اچھا ہے. میں کہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز نے انہوں نے جو ہے بنو امیہ خاندان کی جو ہیں پٹی شلوار کو جو ہے پٹی شلوار کو جو ہے عمر بن عبدالعزیز نے، ورنہ امیہ کی کون سی جو ہے خوبی ہے جو کوئی دکھائے. بنو امیہ نے سب سے پہلے تو خاندان مصطفیٰ کو ختم کر دیا ان بنو امیہ نے. کتنے ظالم، مروان کتنا گندا بندہ، حجاج کتنا گندا بندہ، یزید کتنا گندا. یار اس میں اچھا بندہ کون تھا؟ دفع کرو، جو ہوا جو گزر گیا وہ گزر. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بندہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے
اپنے طور پر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز ان کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک با یعنی 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس سے اللہ عز و جل کی رحمت مراد ہے۔ کتنی بڑی بات، یہ محبت کی حد ہے، محبت کی حد ہے۔ اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس نے رسول ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آج اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔